اب اے جی آفس جو ہے آپ کا کمائی کا جو اڈا بنا ہوا ہے نا، وہ کہتے تھے کہ شیطان آپ کو معاف کر سکتا ہے، دشمن آپ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس دفتر میں جائیں گے تو یہاں آپ کی معافی نہیں ہے، یعنی اے جی بلوچستان کا دفتر۔ اے جی آفس میں وہ کہتے ہیں نا کہ 99.9 کی وجہ سے 0.01 لوگ بھی جو ہے نا بدنام ہے، تو اے جی میں بھی ایماندار آپ کو اکا دکا ملے گا۔ جس طرح قبرستان میں آپ لوگ جاتے ہو بندے اپنے دفنانے، اے جی آفس میں آپ جاتے ہو بندوں کی حق حلال کی کمائی پہ جو ہے نا اس کی پک کٹوتی۔ سوشل میڈیا پہ ایک چیز وہ کر رہی تھی، یہ کچھ عرصہ پہلے کی، ابھی تو ریٹ ان کے ریوائز ہو گئے ہوں گے مبینہ طور پہ، کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے اے جی آفس کوئٹہ میں رشوت کا ریٹ کم کرانے کی اپیل۔ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ رشوت ختم کرنے کی، اس نے بھی کہا کہ شاید چیف جسٹس صاحب ہی یہاں بے بس ہوں، ہم کہتے ہیں کہ ریٹ تھوڑا کم ہو۔ یہ ورکر ویلفیئر بورڈ بلوچستان جو ایک اور محکمہ ہے جو انتظامی طور پہ بلوچستان کا وہ ہے، لیکن فنڈ اس کو وفاق سے آتا ہے، اس نے بھی خود کو مال غنیمت سمجھا ہوا ہے فنڈ جو مزدوروں کے نام پہ آتا ہے۔ اتنی کرپشن، اتنی دو نمبری۔ ابھی یہ بھی اربوں کا پروجیکٹ تھا، انہوں نے 1000 سے اوپر بندہ بھی وہ کیا، جس میں ایک بچے کی پتہ ہے کتنی وہ ہو رہی ہے، 72,000 روپے ایک لڑکے کی ماہانہ دیے جا رہے ہیں فیس کی مد میں اور اس نے کے رہنے کی مد میں۔ ہماری یہ گزارش ہے کہ یار لاہور کے یا اسلام آباد میں ادھر آپ کو ارب پتی ملیں گے، خراب پتی ملیں گے، بلوچستان کے لوگ بہت درپدر لوگ ہیں، پھر اس میں پھر جب مزدور طبقہ ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ اب اس سے مزدور کے بچے کو کیا ملی ہوگی؟ اب مزدور مطمئن نہیں ہے ان سکونوں سے، اس سے زیادہ اب سی ایم پتہ نہیں کیسے مطمئن ہو جاتا ہے، سیکٹری صاحب کیسے مطمئن ہوتے ہیں، مشیر کیسے مطمئن ہوتا ہے، جب مزدور نہیں مطمئن ہو رہا اس کے کیلیپر سے۔ اور میں نے یہ سوال یہ ڈی این کے والے سے کیا تھا کہ آپ اتنی فیس کیوں لے رہے ہو؟ آپ کا تو 3rd کلاس سٹینڈرڈ بتایا جاتا ہے، آپ کو تو 25,000 22,000 کوئی نہ دے، آپ تو 72,000۔ کہتا ہے اس میں ہم یہ کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کے اخراجات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہہ رہے ہیں والدین کہ بھائی یہ ٹرانسپورٹ کے اخراجات نہیں ہیں، 47 بچے تو بھجوا ہی نہیں رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ادھر اس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سے گزارش ہے کہ یہاں اسکول بنائے تاکہ ہماری نگرانی میں بچے پڑھیں۔ ایک ایس ایچ او صاحبہ تھی وومن پولیس اسٹیشن کی، اسمارٹ وومن پولیس اسٹیشن سول لائنز میں جو بنا ہے، زرغونہ منظور، اب وہ ایس ایچ او تھی یہاں پہ۔ تو ان کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے ایان احمد اس کا نام ہے۔ اس نے جس کو قتل کیا ہے اس کا نام ہے عامر ولد محمد حسن، اور اس کی فائرنگ میں 2 راہگیر بھی زخمی ہوئے ہیں، جس میں ایک کا نام ہے شاہین، دوسرے کا نام ہے جہانزیب۔ تو ایک تو وہ پہلے بہت بڑے ٹراما سے گزری، اس کا ہسبینڈ کیا ہے، پھر پیچھے بیٹا ایسی واردات کرے تو اس کے لیے یقیناً خاتون ہے بہت ٹف صورتحال بھی ہے۔ یہی چیز ہوتی ہے کہ مطلب وہ واقعہ رپورٹ کرنے کا مزید تکلیف دے، لیکن یہ ہے کہ غلط چیزوں پہ بیٹوں کو ڈیفینڈ، بیٹے کو، بیٹی کو، ہسبینڈ کو، بھائی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اتنا بڑا اس نے وہ کر دیا، کسی کا بیٹا اجاڑ دیا، آج اس کو اپنا بیٹا عزیز ہوگا کہ میرا ہسبینڈ بھی گیا ہے، بیٹے پر بھی کوئی وہ ہے، لیکن اس نے بھی تو کسی کا بیٹا اجاڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج کے پروگرام میں ہم 2-3 جو نیوز ہیں ان پر بات کریں گے جو حالیہ پیش رفت ہیں۔ سب سے پہلی خبر کہ وہ کہتے تھے کہ شیطان آپ کو معاف کر سکتا ہے، دشمن آپ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس دفتر میں جائیں گے تو یہاں آپ کی معافی نہیں ہے، یعنی اے جی بلوچستان کا دفتر۔ اس پہ بات کریں گے کہ بالآخر پہلی مرتبہ بلوچستان کی تاریخ میں اینٹی کرپشن والوں نے اے جی آفس والوں پہ تھوڑا ہاتھ ڈالا ہے، لیکن یہ چھوٹی مچھلی ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ دوسرا، جب سے یہ حکومت آئی ہم کہتے رہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے 2 بڑے انیشیٹو ہیں۔ نمبر 1 تھا بی ٹیوٹا کے 30,000 نوجوانوں کو باہر بھجوانا تھا، جس میں 300 بھی نہیں بھجوا سکے، جو بھجوائے گئے چند لوگ وہ بھی سراپا احتجاج ہیں۔ نمبر 2 میں نے کہا مزدوروں کے بچوں کا جو اسکالرشپ تھا اس پہ پہلے تو ہاتھ صاف کیا گیا، کروڑ پتیوں ارب پتیوں کے بچے، مزدور کے بچے شو کیے گئے، پھر جو ایک
چند گئے بھی تھے مزدوروں کے بچے، اور جس اسکولوں میں ان کو لے کر گئے وہ اسکول نہیں بلکہ جیل خانہ جات بن چکی ہیں، اور ان کے والدین نے کل پریس کانفرنس بھی کی ہے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے التجا کی ہے کہ ایسے اسکول سے تو پھر بلوچستان ہی بہتر تھا۔ یہ تھا انیشیٹو۔ نمبر تیسرا، ایک ایس ایچ او صاحبہ کے بیٹے نے ایک بندے کو نہ صرف مارا بلکہ 2 کو زخمی بھی کیا، اور ادھر سے ایس ایچ او شپ سے اس کی والدہ کو سائیڈ لائن کیا گیا، پولیس لائن بھیج دیا گیا۔ تو ان تمام موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ سب سے اہم خبر اسی حوالے سے کہ کل اینٹی کرپشن بلوچستان کی ٹیم نے 2 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جس میں سابقہ جو سول ڈیفنس کا محکمہ ہوتا تھا، جس کی بہت کم ہی کوئی چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی، یہاں اکثر ڈپارٹمنٹ تو ایسے ہی ہیں، پھر ان کے لوگوں کو کسی میں مرج کیا ہے، کسی کو کسی میں مرج کیا، ان کی وہ رول رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اگر آپ نے مرج بھی کرنا ہے، ان کی سینیورٹی متاثر نہ ہو، آپ ہر حوالے سے دیکھیں، اور ان کی وجہ سے دوسرے محکمے کی بھی نہ ہو۔ جس طرح حالیہ لیویز اور پولیس کا چلا ہوا ہے نا، سینیورٹیز کتنی متاثر ہوئی ہیں، کوئی پولیس والا کب سے لگا، لیویز والا نہیں تعینات ہے تو اس کو وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ ضرور دیکھیں کہ کسی کی وجہ سے کسی کی سینیورٹی متاثر نہ ہو۔ باقی حکومت کا اپنا کام ہے، وہ کسی کو کسی میں ضم کرتا ہے، حالیہ چیز اس میں وہ نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ چیز ضرور دیکھیں۔ تو اس کے کیشیئر تھے کامران اور اسسٹنٹ اکاؤنٹ آفیسر عالم زیب صاحب۔ اسسٹنٹ اکاؤنٹ افسر ان کو گرفتار کیا، جبکہ سابقہ ڈائریکٹر سول ڈیفنس سمیت 9 افراد کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تو کرپشن 2 نمبری، یہ یاد رکھو، کبھی بھی اکیلا نہیں ہو سکتا۔ ایمانداری، اچھا کام آپ کو انفرادی دکھتا ہے، جو برائی ہوگی نا، جو کرپشن ہوگی 2 نمبر وہ ہوگی، وہ چین کی صورت میں ہوگی، وہ کبھی بھی۔ اور سب سے زیادہ 2 نمبر کام کے لیے 1 نمبری ضروری ہے۔ مثلا کوئی اگر رشوت لیتا ہے، کرپشن کرتا ہے، تو وہ سب تک جو فریق ہے سب کو ساتھ لے کے نہیں چلے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اے جی صاحب کا حصہ اس میں سے 30% ہو، اسسٹنٹ اکاؤنٹ کا 5 ہو، چپڑاسی بیچارے کا 2 ہو، لیکن چلتی یہ چین ہی ہے۔ جب تک ایک بھی فریق خوش نہیں ہوگا، ان کی وہ کرپشن کامیاب نہیں ہو سکتی، ان کا جو وہ گناہ ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ تو اس لیے کرپشن ہمیشہ 2 نمبری ہمیشہ 1 نمبر طریقے سے ہی کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہوا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے بڑے وہ کیے کہ منٹس جو بنائے ہوئے تھے نئی ریکروٹمنٹ میں، اپنے رشتہ داروں کو ایڈجسٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ دوسرے صوبوں سے لوگوں کو لا کے یہاں پہ بھرتی کیا۔ پہلے جو بھرتی تھے وہ تو تھے، پھر پرانے منٹس اے جی آفس، کیونکہ انہوں نے تنخواہیں وہ کرنی ہیں، اس کو ڈیل کون کرتا ہے؟ اے جی آفس۔ تو اے جی آفس میں تو چین بلانی تھی، تو عالم زیب سے اے جی آفس کا بندہ تھا، ادھر سے کیشیئر کامران تھا کہ ہاں بھائی اتنے پیسے دو، چین ملائی، وہ پچھلے جو ڈائریکٹر تھے یا دوسرے ان سے منٹس میں رد و بدل کروایا گیا۔ اور یوں اب کیا تھا، ایک تو قریبی رشتہ دار اس میں بھرتی کی، اب دیگر صوبوں والے کیسے لگائے جاتے ہیں، اس پہ یہ چین چلتی ہے۔ یہ لوگ پہلے ان کو کرتے ہیں کانٹریکچول یا پھر وہ کیا کہتے ہیں ڈیلی ویجز پر۔ اب اس پہ تو اس طرح وہ تو لگا سکتا ہے، اختیار ہوتا ہے ڈی جی کا، اتھارٹیز کا، چھوٹے ڈپارٹمنٹوں کا۔ جب وہ ادھر آ جاتے ہیں، ادھر تو یہ شرط ہی نہیں ہے۔ جب پرماننٹ پوسٹیں آتی ہیں اس میں تو آتے ہیں کہ متعلقہ صوبے کا حامل ہونا چاہیے، لوکل یا ڈومیسائل۔ تو کیونکہ چین پہلے سے بنی ہوتی ہے، ان کو ان کیا ہوتا ہے، تو ایسی واردات میں اس کو نکالا جاتا ہے۔ اے جی ڈیل، اے جی آفس ہے، اے جی آفس میں کس کو بخشا جاتا ہے؟ تو آج ہم بالآخر بڑے عرصے بعد، اکثر لوگ کہتے تھے اے جی آفس پہ بات نہیں کرتے، اے جی آفس پہ کچھ ہوتا تو ہم بات کرتے، کوئی ثبوت آتے تو ہم بات کرتے۔ آپ کو پتہ ہے پورا سسٹم یہاں پہ گینگسٹر کی طرح کام کرتا ہے، تو اس لیے میں کوئی وہ بات نہیں کرتا
جس میں میرے پاس ثبوت نہ ہو یا دلیل نہ ہو یا گواہ نہ ہو. تو جب تک میرے پاس ثبوت نہیں آ جاتے میں وہ نہیں ہوں سنی سنائی باتوں پہ وہ کروں. اب اے جی آفس جو ہے آپ کا کمائی کا جو اڈا بنا ہوا ہے نا، اس کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے تو کام کو سمجھتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں وہ یہاں سے ڈیل ہوتی ہیں، یہاں سے ہی جاتی ہیں. پینشن کیسز اور ادائیگیاں بھی یہاں سے ملنی ہوتی ہیں. سرکاری محکموں کے بلز کی منظوری، مطلب کوئی ٹھیکہ میکا سب کچھ ٹھیک ہے. جی پی فنڈ یہاں سے ہے، بل ٹریکنگ وغیرہ، مطلب ہر کام ان سے ہی ڈیل کرتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ کوئی ایماندار ہے جو ایسے کام کرے؟ اے جی آفس میں وہ کہتے ہیں نا کہ 99.9 کی وجہ سے 0.01 لوگ بھی جو ہے نا بدنام ہے. تو اے جی میں بھی ایماندار آپ کو اکا دکا ملے گا. عمارت یہاں اربوں کی کمائی ہوتی ہے. عمارت ایسے بنائی ہوئی ہے جیسے یہاں پہ جو ہے نا بھوت بنگلہ ہو، تاکہ لوگوں کو کہیں یہ تو اتنے شریف لوگ ہیں. لیکن یہاں کا ایک نائب قاصد بھی آپ کو کروڑ پتی ملے گا. تباہی ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ ہاتھ ڈالا اس پہ. جب ہاتھ ڈالا تو یہ جو صاحب ہیں عالمزیب صاحب، یہ چلے گئے عدالت کہ یہ تو ڈومین میں ہی نہیں آتا، ہم تو وفاق سے ڈیل ہوتے ہیں، اینٹی کرپشن تو پکڑ ہی نہیں سکتا. اندازہ لگا لو. اور ہماری عدلیہ سے بھی گزارش ہے کہ مہربانی کریں، کوئی اچھا کام، کوئی چوروں پہ کوئی ہاتھ ڈلتا ہے، کہیں کوئی ادارہ اگر اس میں کچھ کام کرتا ہے تو اس کے لیے روڑے اٹکانے کے بجائے کچھ فیسیلیٹیٹ کریں 2 نمبر لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے. یہاں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. میں نے آپ کو کہا نہیں کہ اینٹی کرپشن نے وہ کبیر ایکسین پوری لابی ایریگیشن کی، اس کا پھر اس نے اپنے ہی رشتہ دار کے نام پہ کمپنی بنائی ہوئی ہے، ٹھیکیداری الگ ہے. پھر بھائی اس کا چیزیں ڈیل کرتا ہے سرکاری ملازمت کے ساتھ. اس کو اینٹی کرپشن نے جب پکڑا، اربوں کا گھپلا تھا، ضمانت ہو گئی. وہ ایک بدبخت مسخیل تھا، اس نے کلسٹر بجٹ میں چند لاکھ کھائے ہوئے تھے، اس کی اینٹی کرپشن کی عدالت سے بھی ضمانت ریجیکٹ، ہائی کورٹ سے بھی ریجیکٹ، اور اربوں والا الحمدللہ پہلی ہی اس میں نکل گیا. یہ تو ہے ہمارا نظام، یہ تو ہے اکاؤنٹیبلٹی. اب وہ شاید اچھا وکیل نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے اچھا وکیل رکھا. یہاں تو آج کل انسان حیران ہوتا ہے یار کہ یہ ہو کیا رہا ہے. خیر سسٹم میں اتنی پیچیدگیاں ہیں، اتنا کچھ ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے. ابھی جو عالمزیب ہے یہ اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ وہ ہے، یہ کوئی بڑی مچھلی نہیں ہے. منزل اے جی تک جانی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ اگر سربراہ، یاد رکھو، کوئی بھی 2 نمبری ہو، کرپشن ہو، وہ نہ انڈیویجول وہ ہے، نہ بڑوں کی مرضی کے بغیر ہو سکتی ہے. یہ یاد رکھو. اگر ہو بڑوں کی مرضی کے بغیر ہو سکتی نا تو پھر وہ شاید 1 میں کامیاب ہو، 2 میں ہو. اگر وہ اڈا ہی کمائی کا بنا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے بڑوں کی کہیں نہ کہیں رضامندی شامل ہے. وہ اگر خاموش ہیں یا چپ بھی ہیں، اور اگر ان کی موجودگی میں بھی 2 نمبری ہو رہی ہے تو وہ ذمہ دار ہیں. اب یہاں پہ کون ہیں؟ یہاں پہ ہیں اکاؤنٹنٹ جنرل بلوچستان نصر اللہ جان صاحب. کافی عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں اکاؤنٹنٹ جنرل بن کے، اور اے جی آفس ہے. جس طرح قبرستان میں آپ لوگ جاتے ہو بندے اپنے دفنانے، اے جی آفس میں آپ جاتے ہو بندوں کی حق حلال کی کمائی پہ جو ہے نا اس کی پک کٹوتی. مطلب پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ یہاں پہ تنخواہوں، جی پی فنڈ ہو اس میں پیسہ دینا ہے، تنخواہ نکالنی ہے اس میں پیسہ دینا ہے. سوشل میڈیا پہ ایک گردش کر رہی تھی، آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ چیز، یہ ڈپارٹمنٹ کتنی بڑی مچھلی ہے. سوشل میڈیا پہ ایک چیز وہ کر رہی تھی، یہ کچھ عرصہ پہلے کی، ابھی تو ریٹ ان کے ریوائز ہو گئے ہوں گے مبینہ طور پہ، کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے اے جی آفس کوئٹہ میں رشوت کا ریٹ کم کرانے کی اپیل. تو مطلب یہ سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ آئی تھی، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ رشوت ختم کرنے کی، اس نے بھی کہا کہ شاید چیف جسٹس صاحب ہی یہاں بے بس ہوں، ہم کہتے ہیں کہ ریٹ تھوڑا کم ہو.
جناب چیف جسٹس آف پاکستان صاحب، ہم بلوچستان کے عوام دل، جان اور دماغ سے تسلیم کرتے ہیں کہ رشوت لینا اے جی آفس کا حق بن چکا ہے، کیونکہ ایکشن تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے، دن دہاڑے ڈیلیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں کسی بھی کام کے لیے رشوت دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اے جی آفس والوں نے رشوت کا ریٹ اتنا فکس کیا ہے کہ کسی غریب سرکاری ملازم کے بس کی بات نہیں ہے، جیسا کہ جی پی فنڈ کے نمبر الاٹ کرنے کا 1000، سروس بک پر ایک سٹیمپ لگانے کا 700 ایک سٹیمپ لگانے کا، پے سلپ نکالنے کے لیے 4000، پینشن اور گریجویٹی کے لیے 1,00,000 روپے پر 15,000۔ سبحان اللہ، 1,00,000 پہ 15,000 ان کو دینا۔ اب یہ سوشل میڈیا پہ عوام کا احتجاج تھا۔ اس طرح ہر کام کے لیے مہنگا ریٹ فکس ہے اور بارگیننگ بھی نہیں کی جاتی، بغیر پیسے کے کوئی بات تک نہیں کرتا اور کوئی بھی انفارمیشن بغیر پیسے کے نہیں دی جاتی۔ مطلب ریٹ فکس ہے کہ بھائی اتنے پہ اتنا ہے، اور اگر آپ کو انفارمیشن بھی لیتے ہو تو جب تک پیسہ نہیں دیتے تو کوئی نہیں دیتا۔ آپ جناب سے درخواست ہے کہ کوئی سو موٹو لے کر اے جی آفس میں رشوت کا ریٹ کم کرائیں۔ اے جی آفس والے اتنا ریٹ رکھیں کہ پیسے دیتے وقت رونا نہ آ جائے۔ من جانب سرکاری ملازمین پسماندہ صوبہ بلوچستان، تو ہم چیف جسٹس آف پاکستان سمیت چیف جسٹس آف بلوچستان، فیلڈ مارشل، کور کمانڈر، انٹیلیجنس کے افسر، سب کچھ، بلکہ میں کیا کہوں، آپ تو یہ بات کر رہے ہو، میں پچھلے دنوں کوئی بات وہ کر رہا تھا تو مقتدرہ کا ایک پروجیکٹ ہے جس کو وہ کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے کوئی پرسنٹیج نہیں رکھی ہوئی، ہمارا پی ڈی ہے، کوئی یہ آ کے یہ نہیں کہے گا کہ یہاں کسی ٹھیکیدار نے آ کے 1 روپے بھی کمیشن دیا ہے، لیکن ان کو بھی ہم نے کہا ہے اے جی آفس جانے، آپ جانے۔ تو یہ ہے اے جی آفس، مطلب دن رات کاروبار، کوئی بندہ مرتا ہے اس کے پینشن کے لیے جائیں بھی پیسے، کوئی بیچارہ غریب آ کے لگتا ہے پیسے نہیں دیتا، اس کی تنخواہ نہیں ملتی، مطلب کیا کہا جائے۔ اب نصر اللہ جان صاحب اکاؤنٹنٹ جنرل بنے ہوئے ہیں، یہ بھی کہتے ہوں گے بھائی میں بڑا اچھا چلا رہا ہوں۔ چلا رہے ہو، لیکن آپ کی سربراہی میں الحمدللہ دن رات کرپشن کا کاروبار جاری ہے، یہ ہے آپ کی سربراہی۔ ایک انسان کا بچہ اکاؤنٹنٹ جنرل آ جائے بلوچستان میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے کرتا ہے، نیچے تک پتہ چل جاتا ہے۔ جس دن پتہ چلتا ہے نا کہ یار یہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے نو کمپرومائز والا ہے، آپ ذرا حبیب الرحمان جاموٹ صاحب کو یا محمد علی کاکڑ صاحب کو لے جائیں یہاں پہ، میں دیکھتا ہوں کون کرپشن کرتا ہے، کون ڈیلیں کرتا ہے، دکھائے کوئی کاروائی کامیاب ہوتی ہوئی، تو کہیں نہ کہیں ملے ہوتے ہیں یہ سارے، یا پھر معاونت ہوتی ہے۔ ایڈیشنل اکاؤنٹنٹ جنرل حافظ دی گریٹ نور الحق صاحب، یہ ایڈیشنل اکاؤنٹنٹ جنرل ہیں، یہ بھی چپ ہے۔ ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل جو ہیں طارق عزیز لاسی صاحب، یہ بھی بڑا نام ہے، جام صاحب کے دور میں تو یہ اسپیشل فائنانس میں اس کو مین سیکشن دیا ہوا تھا، تو اے جی آفس میں شاید کوئی اتنا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا، جو فائنانس میں بھی آ کے امپورٹنٹ سیکشن پہ موصوف بیٹھ گیا تھا اور بڑے لمبے عرصے تک بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ہے اے جی آفس آپ کا، جہاں پہ سرکاری ملازمین بیچارہ پستا ہے، ہر اس کے پیچھے ریٹ طے ہے۔ تو یہ تو ہیں سوشل میڈیا پہ، تو یہ شکر ہے اینٹی کرپشن والوں نے ایک پکڑا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مزہ تو اس دن آئے جب آپ اکاؤنٹنٹ جنرل کو پکڑو، آپ ایڈیشنل اکاؤنٹنٹ جنرل لیول کا پکڑو، جب آپ ڈپٹی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل لوگوں کو پکڑو تو ہم کہیں کہ بڑی مچھلیاں بھی پکڑی ہیں۔ چلو یہ پیش رفت ہے، ہم کہتے ہیں کیونکہ پہلی دفعہ کوئی ادھر ہاتھ ڈالا گیا ہے تو ہوپ سو عدالت بھی دیکھے گی کہ جب بلوچستان کے ہر ملازم سے پیسہ بٹورنا ہو، رشوت لینی ہو، کرپشن کرنی ہو، تب تو ڈومین بلوچستان کی ہے، جب ان پہ ہاتھ جلے تب بلوچستان کی حدود نہیں ہے، تو عدالت عالیہ اس پر سوچے گی اور فکر کرے گی۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ۔ اب یہ کیا ہے، یہ ورکر ویلفیئر بورڈ بلوچستان، جو ایک اور محکمہ ہے جو انتظامی طور پہ بلوچستان کا وہ ہے، لیکن فنڈ اس کو وفاق سے آتا ہے،
اس نے بھی خود کو مال غنیمت سمجھا ہوا ہے، فنڈ جو مزدوروں کے نام پہ آتا ہے، اتنی کرپشن، اتنی دو نمبری. اور یہاں تو ہر چیز ہی، یہاں پوسٹ بھی آپ کو دو نمبری پہ پیسے دے کے ملے گی. یہاں پہ آپ کو ٹیچر ہے، وہ اگر اس کو کہیں گے آپ ڈیوٹی پر نہ ہو، اپنی تنخواہ کا 30% دو، وہ بھی ہوگا. پھر رینوویشن کے نام پہ پیسہ لیا جائے گا، کچھ نہیں کیا جائے گا. مطلب کوئی کام ان کا ایسا نہیں ہے کہ آپ کہو کہ یار وہ ہے. ہر جگہ بس پیسہ، کیسے جو پیسہ ہوا ہے اس کو کیسے لوٹنا ہے، اس پر وہ ہے. ایک جعلی لوکل کا آدمی آیا ہوا ہے جس کو سیاسی لوگوں کی، مقامی بڑے لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہے. کیوں؟ کیونکہ جو آیا ہی دو نمبر طریقے سے ہے، وہ تو ہر دو نمبری کرے گا. پھر وہ ہر دو نمبری کر کے یہاں وصولی بھائی بنا ہوا ہے. پچھلے سیکٹری کا بھی بنا ہوا تھا، اسے پچھلے سیکٹری کا بھی بنا ہوا ہے، موجودہ سیکٹری جو ہے 17 اس کا بھی بنا ہوا ہے. دن رات یہ کر رہے ہیں. ابھی پوسٹیں، اب ایک طرف سے پٹواری کی پوسٹ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کو گئی ہوئی ہے. سب انجینئر کی 11 گریڈ کی پوسٹ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کی گئی ہوئی ہے. پرنسپل کی 18 گریڈ کی ورکر ویلفیئر بورڈ کی وہ خود کر رہے ہیں. اور سیکٹری خود 18ویں کا جونیئر آفیسر ہے، اس کا یہ کیلی پر ہے. لیکن پچھلی دفعہ بھی ایسا ہوا، پرنسپل کی پوسٹ انہوں نے کروڑ روپے میں بیچی. اس میں ایسے لوگ ہیں وہ پرنسپل لگے، بعد میں خود کو دوسری جگہ ڈیپوٹیشن پہ گئے، انہوں نے پھر وہاں پہ 45 لاکھ کی 30 لاکھ کی پوسٹیں بیچی. اب جو خود کروڑ روپے دے کے لگا ہے، وہ تو یہی کوشش کرے گا کہ میں 5-10 کروڑ مزید کماؤں. اور وہ ساری زندگی جتنی سروس ہوگی وہ یہی دھندے کرے گا. پوسٹیں بھی بیچے گا، کوئی اور دو نمبری ہے وہ بھی کرے گا. کیوں؟ کیونکہ بنیاد ہی آپ نے رکھ لی. کوئی یہاں پہ وہ نہیں ہوتا. تو جو بھی میری مقتدرہ سمیت تمام اداروں سے گزارش ہے کہ رحم کرو اس ادارے پر. کیوں؟ کیونکہ یہ مزدوروں کے لیے بنا ہے. کہیں تو مزدور کا بچہ ایڈجسٹ ہو، کہیں تو مزدور کے بچے کو کچھ ملے. ابھی انہوں نے کہا تھا وزیر اعلیٰ نے کہ مزدور کا بچہ مزدور نہیں بنے گا، مزدور کا بچہ بھی انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، سیکریٹری بنے گا. ہم خوش ہوئے کہ وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ ادھر سے بارڈر بند ہو گئی ہیں، کوئی اور وہ نہیں ہے، لیکن 30,000 بندہ ہم باہر بھجوائیں گے. لیکن 300 بھی نہیں بھجوائے. اور جن کمپنیوں کو دیے اکثریت فراڈ گلف کے کنٹریز میں گئے ہیں، یورپ میں تو کوئی گیا نہیں ہے. اور ان کی آئے روز شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں ایک کمپنی کو دیا، اس نے اگلے پہ بیچا، اگلے نے اگلے پہ بیچا. تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں گھر اپنے خرچے کے لیے بھی پیسے دوبارہ گھر والوں سے منگوانے پڑ رہے ہیں. اس سے زیادہ ظلم اور زیادتی کیا ہوگی؟ لیکن جب میں یہ بات کرتا ہوں تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے. وہ بھائی یہ آپ کی جیب کا پیسہ نہیں ہے، سی ایم صاحب، یہ اس کی کیبنٹ صاحب، یہ سیکرٹری صاحب، یہ بلوچستان کے لوگوں کا پیسہ ہے. آپ سے حساب ہم یہ لیتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے آپ ناکام، ہم تو چاہتے ہیں کامیاب. اس میں ایک ہزاروں لاکھوں خاندان ہیں، ان کا سرکٹ چلے. اور آپ الٹا جب ہم تنقید کریں تو اس کو پرسنل لے جاتے ہو. بھائی پرسنل کیا ہے آپ کا؟ 1 روپے آپ کی جیب سے جا رہا ہے ادھر، آپ کی یہ عیاشیاں لگی ہوئی ہیں، سب کچھ یہ تو ٹیکسوں کا پیسہ ہے. لیکن ہم بات کریں تو سب کو تکلیف آتی ہے. پھر ہمیں سب سے بڑا دہشت گرد بنا کے جو ہے نا اٹھوایا جاتا ہے. اور پورا میں نے کہا نہیں، یہ یہاں پہ نظامی گینگسٹر کی طرح بلوچستان میں چل رہا ہے نا. تمام فریق وہ ہوتے ہیں کہ ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہم صرف یہ ہے کہ دو نمبریاں اشکار کرتے ہیں، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہتے ہیں. ہم نے آج تک کسی کو بلیک میل کیا؟ ہم نے آج تک کسی سے جو ہے نا کوئی غلط ڈیمانڈ کی؟ ہم نے آج تک کوئی قتل کیا، کسی مجرم کا ساتھ دیا؟ نہیں. ہم تو الٹا ان چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے. لیکن یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے، یہاں پہ آپ کو سسٹم ٹھیک نہیں وہ کرتا ہے. سسٹم تو 2 نمبر بندے کو سوٹ کرتا ہے. یہاں پہ اگر آپ کو خدا کا ڈر ہے اور ضمیر آپ کا ہے تو وہ آپ کو روکے رکھتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ وہ تو چلو بی ٹیفٹا والا تو دکھی، آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی. ابھی کہہ رہے ہیں کس کو جیل میں ڈالیں گے، کیا کریں گے. وہ اربوں سزائے کر دی ہے نا. ابھی یہ بھی اربوں کا پروجیکٹ تھا. انہوں نے 1000 سے اوپر بندہ بھی وہ کیا، جس میں ایک بچے کی پتہ ہے کتنی وہ ہو رہی ہے، 72,000 روپے ایک لڑکے کی ماہانہ دیے جا رہے ہیں فیس کی مد میں اور اس نے کے رہنے کی مد میں. یہ کوئی ڈی این کے امریکن لائف سٹف کوئی زوراور آدمی ہے. اسلام آباد میں بھی اس کا کیمپس ہے، لاہور میں بھی اس کا کیمپس ہے. پھر یہ یہاں تک نہیں آئے، پھر یہ اس ٹریننگ کی مد میں بھی اس نے بہت گل کھلائے ہیں بلوچستان میں.
میں آپ لوگوں سے زور آوروں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، شاید ہمارے بس میں نہیں آپ لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرنا یا کچھ وہ کرنا. ہماری یہ گزارش ہے کہ یار لاہور کے یا اسلام آباد میں ادھر آپ کو ارب پتی ملیں گے، کھرب پتی ملیں گے. بلوچستان کے لوگ بہت درپدر لوگ ہیں. پھر اس میں جب مزدور طبقہ آئے اس کا کیا حل ہوگا؟ جو بیچارہ 3 مہینوں کی ٹریننگ کے لیے آئے اس کا کیا حل ہوگا؟ ہاسپٹل میں ہم گئے اس دن دیکھ رہے تھے تو وہ ہوئی تھی، ایک ڈاکٹر اپنی جیب سے آئرن کی کچھ انجیکشن لایا ہوا تھا. کوئی درد دل تھا اس میں بھی، یہاں کے پہ جو رہ رہا تھا کچھ نہ کچھ. تو وہ بتا رہے تھے، یہ تو ڈاکٹر نے نہیں بتایا، ہم نے اپنی وہ کی کہ یار یہ چیزیں تو ہمیں ادھر سے نہیں ملی ہیں، سرکار سے جتنی ملی وہ تو ہم نے کی، لیکن یہ اتنی زیادہ آ رہے ہیں بلوچ بیلٹ سے خواتین اور بچے جن میں آئرن کی کمی ہے. یہ ہمیں لگانا پڑتا ہے، اس کے بعد کوئی ٹریٹمنٹ کامیاب ہوتی ہے، آگے ہم پروسیس کر سکتے ہیں. یہ تو حالت ہے ہمارے لوگوں کی کہ آئرن کی کمی ان میں اتنی ہے کہ کوئی بھی علاج پورا وہ کرنے کے کامیاب کرنے کے لیے پہلے ان کو وہ انجیکشن لگائے جاتے ہیں. آپ لوگ ان کو لوٹتے ہو، آپ لوگ ان کا حق کھاتے ہو، آپ لوگوں کے ان کے نام پہ آئے ہوئے چند روپے وہ بھی مال غنیمت کی طرح لوٹتے ہو. کچھ احساس نہیں ہے، کوئی آخرت پہ یقین نہیں ہے. اب یہ لوگ لے کر گئے، پہلے تو اس میں بہت سارے لوگ جو مزدور نہیں تھے ان کو لے کر گئے، ٹھیک ہے. اس میں وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، اس میں جو ہے نا یہ غلام رسول ہے بیرسٹر. اب یہ بیرسٹر ہو یار، آپ آئے ہو نوجوان، تو آپ کو نوجوان ہو، آپ سے بڑی امیدیں تھیں، آپ کو لوگوں نے کتنا پیسہ دیا، اس کے بعد باوجود آپ لوگوں کا لالچ ختم نہیں ہوتا. ایسی ٹرانزیکشنز ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یار کیا خرچہ آپ نے کیا. وہ آج کل اس کے کوئی رشتہ دار ہیں، ان کی بیٹیوں کا ایشو ہے، وہ بیچارہ تو وفات پا گیا. تو جب اس کے مسئلہ چل رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار کتنا پیسہ چاہیے، کوئی 1.5 ارب تو میرے پاس پڑا ہے، میں اس کے لیے دینے کو تیار ہوں. اب اگر بیرسٹر صاحب آپ کے لیے وہ دینے کو اتنے لوگ وہ تھے تو آپ کو یہ چھوٹے مزدوروں کے بچوں پہ وہ نہیں ہو رہا، ان کے مال پہ بھی، وہاں پہ بھی آپ لوگوں کی جو ہے نا چپ ہو، خاموش ہو. کہاں بندہ کس سے گلا کرے؟ سیکٹری نیاز نچاری صاحب کمیشن سے آئے ہوئے ہو، چلو ستار کو آپ بولو، ستار بکٹی چلو 18ویں کا ہے، جونیئر آدمی ہے، تازہ اس کو مال بنانے کا شوق ہے، ارب پتی بننے کا شوق ہے. اس کا جو فرنٹ مین ہے وہ تو ہے ہی جعلی بندہ، جعلی لوکل اس نے بنوایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. وہ تو کرے گا ہی ہر 2 نمبری نا، ہر 2 نمبری کرے گا. لیکن آپ تو کمیشن سے 20 گریڈ میں سیکٹری بنے ہو، ہر اتار چڑھاؤ دیکھا ہے، کچھ احساس نہیں ہے، کچھ نہیں دیکھتے ہو. یہ جو ڈی این کے والے لے گئے، انہوں نے کیا کیا ہے، ریگل پلازا ٹائپ کا، سلیم کمپلیکس ٹائپ کا ایک پلازا لیا ہوا ہے، اس میں آپ کے تمام بچے بلوچستان کے جو رکھے ہوئے ہیں وہیں پڑھتے ہیں، وہیں سوتے ہیں، کھیلنے کا کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے. ابھی کل ان کے والدین نے پریس کانفرنس کی کہ 47 بچے تو ہمارے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ جائیں وہاں پڑھیں، لیکن وہ کہتا ہے وہ ادارہ نہیں ہے، وہ لاہور میں بھی نہیں ہے، وہ تو شیخو پورہ کی حدود ہے. کوٹ عبد المالک میں ایک پلازا لی ہوا ہے دور دراز، تاکہ ایک بچے کا 72,000 روپئے لے رہے ہیں. اندازہ کرو، ہم 1200 پہ نہیں جاتے، 1000 اگر بندہ ہے کتنے پیسے ان کو جا رہے ہیں منتھ کے، سال کے اربوں روپے کی یہ ڈیل ہوئی ہے. کوئی ٹینڈر نہیں ہوا، ٹینڈر ہوتا کوالٹی اور کوانٹٹی ہر چیز دیکھی جاتی، معیاری سکول ہوتا، معیاری ادارہ ہوتا، لیکن یہاں پہ کچھ نہیں ہے. پتہ ہے ان کا کیا تھا؟ ان کا کہتے ہیں کہ بنیادی سہولیات بھی نہیں ہے، وہاں گراؤنڈ بھی نہیں ہے، 4 دیواری بھی نہیں ہے، تعلیم کا معیار انتہائی کمزور ہے. یہ تو لیول ہے یار، 72,000 روپے. اور کیا ہی بہترین ہوتا جو یہ حکومت دے رہی ہے. یہ یہاں پہ کیا ہر وقت بلوچستان کے وہ ادھر ہی جائیں گے، لٹتے رہیں گے؟ آپ یہ پیسہ بلوچستان میں 2-3 سکول نہیں بنا سکتے تھے؟ پرماننٹلی یہاں بھی ہوتے اور معیاری بھی ہوتا. اگر یہاں پہ بی آر سیز بن سکتی ہیں، کیڈٹس بن سکتی ہیں مزدوروں کے بچوں کے لیے، کیا یہ ڈی این کے والا فراڈ ہوتا رہے گا؟ یہاں سکول نہیں بن سکتے تھے؟ کتنے سکول بن سکتے تھے جتنا پیسہ اس کو دیا ہے؟ اب اس سے مزدور کے بچے کو کیا ملی ہوگی؟ اب مزدور مطمئن نہیں ہے ان سکولوں سے، اس سے زیادہ اب سی ایم پتہ نہیں کیسے مطمئن ہو جاتا ہے، سیکٹری صاحب کیسے مطمئن ہوتے ہیں، مشیر کیسے مطمئن ہوتا ہے.
جب مزدور نہیں مطمئن ہو رہا اس کے کیلیپر سے. اور میں نے یہ سوال یہ ڈی این کے والے سے کیا تھا کہ آپ اتنی فیس کیوں لے رہے ہو, آپ کا تو 3rd کلاس اسٹینڈرڈ بتایا جاتا ہے, آپ کو تو 25,000 22,000 کوئی نہ دے, آپ تو 72,000. کہتا ہے اس میں ہم یہ کر رہے ہیں, ٹرانسپورٹ کے اخراجات ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ کہہ رہے ہیں والدین کہ بھائی یہ ٹرانسپورٹ کے اخراجات نہیں ہیں, 47 بچے تو بھجوا ہی نہیں رہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ادھر اس کا کوئی معیار نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سے گزارش ہے کہ یہاں اسکول بنائے تاکہ ہماری نگرانی میں بچے پڑھیں. وہ کچھ بھی نہیں ہے, بس اندازہ لگاؤ کہ یار پہلے کچھ آتا نہیں ہے, جو آتا ہے ایسے کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. ابھی میں نے کہا نا اس ورکر ویلفیئر بورڈ والوں کا مقصد ہی کرپشن ہے. نوکری انہوں نے بیچنی ہے, ڈیوٹی لوگ نہ کریں, ان کا پیسہ انہوں نے وہ کرنا ہے. پہلے سیکٹری بھی آتے تھے لیکن ان کا یہ نہیں تھا کہ یہ ایوزی طرز پہ بھی کمائیاں جاری رہیں, ہر پرنسپل پہ کچھ رکھا جائے. اور جس کو ہے نا ادارے کو کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں تو اکاؤنٹیبلٹی وہ شروع کریں. ہر ایک کا ثبوت ہے. جعلی لوکل والے یہاں پہ پچھلی پوسٹوں میں بھی 20-30 سے زائد لوگ راتوں رات ان کے ٹیمپریری لوکل بنائے گئے. ٹھیک ہے, کوئی ریکارڈ نہیں ہے, لیکن یہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, یہاں کوئی تحقیقات تو ہوتی ہی نہیں ہے. جو مین بندہ ہے وہی تو ہر سیکٹری کا فرنٹ مین ہے, ان کے لیے پیسہ وصول کرتا ہے. تو کیسے احتساب ہوگا؟ اینٹی کرپشن کچھ نہیں کرتا, نیب کچھ نہیں کرتا, ایف آئی اے ان پر کچھ نہیں کرتا, تو وہ کرے گا. پچھلی دفعہ اس نے 30 سے زائد جعلی, ویسے تو ہر پوسٹ ہی پیسوں پر بیچی گئی. ٹھیک ہے, جو دوسرے تھے مطلب وہ تھے ان سے بھی پیسے مطلب وہ کیا گیا. جعلی جو لوکل والے تھے وہ تو اگر وہ 30 لاکھ دیتا تھا تو جعلی لوکل والا 60 لاکھ دینے کو تیار تھا کہ میں بلوچستان کا وہ کروں گا, میرے باقی بچوں کا فیوچر بھی سیٹ ہے, ان کو نوکریاں مل جائیں گی, اور نہیں وہ ہوں گی تو میں خرید لوں گا. یہ ہے حقیقت. لیکن ابھی 18ویں گریڈ سے لے کر نیچے 3 دنوں میں تمام بھرتیاں وہ کر لیں گے. اب ستار بکٹی کو ان کو تو چلو وہ نہیں ہے, ان کی نہ کوئی سروس بک ہے نہ کچھ ہے. تم بی ایس ایس کے 18 کے جونیئر افسر ہو, کب تک آپ کے سر پہ کوئی ہوگا؟ آپ کوئی اکاؤنٹیبلٹی سہ پاؤ گے؟ لیکن آپ کو شوق ہے کمائی کا تو پھر دیکھ لینا کیا ہوتا ہے. عبرت کا نشان بنو گے. جس دن بھی کارروائی ہوئی کرتے رہو کمائیاں. یاد رکھو, معذور کا پیسہ, مجذوب کا پیسہ, مزدور کا پیسہ, گندم کا پیسہ, یہ ہضم کرنا بہت مشکل ہے. باقی آپ لوگوں پر ہے کہ خدا آپ کو عقل دے. تیسری کہ کل ایسا ہوا یہاں پہ ایک پوش علاقہ, پوش کالونی, چلڈرن ہاؤسنگ اسکیم جو یہ کیو ڈی اے کی ایک سرکاری اسکیم ہے, بڑی اچھی بناتے ہیں. کیو ڈی اے کی 2-3 اسکیمیں بڑی اچھی بنی ہوئی ہیں, لیکن سیکیورٹی ایشوز ہیں. سرکار کو چاہیے ایسا ماڈل بنائے کہ سیکیورٹی ہر حوالے سے, یہاں بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں اس اسکیم میں لیکن سیکیورٹی اس طرح نہیں ہے. ایئرپورٹ روڈ پر ہے, ایک ایس ایچ او صاحبہ تھی وومن پولیس اسٹیشن کی, اسمارٹ وومن پولیس اسٹیشن سول لائنز میں جو بنا ہے, زرغونہ منظور. ان کے جو ہسبینڈ تھے منظور صاحب, وہ پولیس میں غالباً ڈی ایس پی ہوتے تھے, مارے گئے, قتل ہوئے. پھر اس کے پتہ ہے کہ شہدا کوٹا ہے, شہدا کوٹا میں پھر ان کی مسز کو لگا دیا گیا. تو اب وہ ایس ایچ او تھی یہاں پہ. تو ان کا بیٹا ہے, اس کا نام ہے محمد ایان احمد اس کا نام ہے. اس نے جس کو قتل کیا ہے اس کا نام ہے عامر ولد محمد حسن, اور اس کی فائرنگ میں 2 راہگیر بھی زخمی ہوئے ہیں, جس میں ایک کا نام ہے شاہین, دوسرے کا نام ہے جہاں زیب. اس کارروائی کے بعد ڈی آئی جی عمران شوکت صاحب نے زرغونہ صاحبہ کو ٹرانسفر کر دیا ایس ایچ او شپ سے شہید فیاض سنبل پولیس لائن کوئٹہ وہاں پہ. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا صرف یہ کافی ہے, یہ ہے وہ ہے. تو اب دیکھو کہ وہ لڑکا, ظاہری بات ہے بچہ تھا جب اس کا والد مارا گیا. جب یہ لوگ مارے گئے نا, یہ بہت ایک گروپ ہوتا تھا, بہت ایکٹیو ہوتے تھے. ان میں کوئی اکا دکا بھی ڈی آئی جی لیول پہ ہے, وہ باقی سارے ان کا ایک عسکریت پسند تنظیم سے جھگڑا ہوا تھا, پھر چن چن کے مارے گئے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ پولیس والوں, آپ کمیونٹی میں ہوتے ہو, خدا وہ کیا کہتے ہیں, خوف کرو, کسی سے آپ لوگ بھی زیادتی نہ کرو, تکلیف ہوتی ہے. اور بلوچستان پولیس کی, خیبر پختونخوا پولیس کی جو قربانیاں ہیں, جو شہادتیں ہیں, بہت زیادہ ہیں. ان کو ہر قسم کی دہشت گردی کا صورتحال کا سامنا ہوتا ہے.
لیکن پولیس آئیڈیل کام نہیں کر رہی ہے، پھر بھی غیر ضروری چیزوں میں الجھتی ہے، غیر ضروری وہ ہوتے ہیں. یہ تو میں نے اپنا کیس آپ لوگوں کو بتایا کہ مین لیڈ پر ان کو رکھا گیا تھا، ان کی ڈومین نہیں تھی. تو میری عمران شوکت صاحب سے گزارش ہے، آئی جی بلوچستان طاہر خان صاحب سے گزارش ہے، اور دوسرا یہ کون سا یہ کپل جو آیا تھا بڑا انقلابی یہاں بتایا گیا تھا، ڈاکٹر عاصم صاحب، بہت زیادہ اصلاحاتی بنتے ہیں میرے کیس میں، یہ بھی فرنٹ لائن پر تھے، بہت بڑا دہشت گرد تھا، میں نے یہاں بہت لوگوں کو میں نے قتل کیا ہوا تھا، لوپ میں تھے ڈی آئی جی لیول تک. اور یہ ایسے چین نہیں ہوتی ہے، تمام ادارے مل کے ہوتے ہیں، مختلف انٹیلیجنس کے لوگ. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کارروائی کون کرتا ہے، لیکن ادارے تمام لوپ میں ہوتے ہیں جب آپ پہ ہوتا ہے کارروائی ہوتی ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو ایشو ہی نہ ہو. تو مہربانی کریں یہ غیر ضروری چیزوں سے جو ہے نا وہ کریں. اچھا میں ایک اور بات اس رپورٹ کروں، آج سے 4 سال قبل کی بات ہے، ہم ادھر یہ سرینا چوک پہ ہائی کورٹ کے سامنے شاید اپوزیشن والوں کی ریلی تھی یا ان کا کوئی احتجاج تھا، یہ کور کر رہے تھے. تو اس محترمہ کا جو یہ بیٹا تھا، اس دن اس نے یہ صحافیوں سے بھی ایسی ہی کوئی بدتمیزی کی تھی، یہ وہ. اچھا صحافیوں کی ہوتی تو میں یہ کہہ دیتا کہ صحافیوں کو میرا وہ نہیں ہے کہ میں غلط کو غلط میرے اندر ہوتی ہے. سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ آج بلوچستان کی یہ جو صورتحال ہے، تباہی و بربادی ہے، اس میں صحافی نمبر 1 کا نہیں ہے تو دوسرے کا ہے، کیونکہ رپورٹ صحافی نے کرنا ہوتا ہے. اگر آپ میں یہ دم خم نہیں ہے، چھوڑ دو یہ فیلڈ. ہم سے زیادہ خطرہ کون مول رہا ہوگا؟ ہم اپنی جان کو ہتھیلی پر لیے پھر رہے ہیں نا، سچ کو سچ غلط کو غلط کہتے ہیں نا، ضمیر میں مطمئن ہے. لیکن یہاں پہ مختلف اداروں، مختلف عسکریت پسند تنظیموں سے زیادہ خود سیلف سینسرشپ کی ہوئی ہے، اور ہم یہ کچرے، یہ نالے، یہ چوکیں، یہ رپورٹیں کر کر کے یہاں تک نہیں پہنچے ہیں. ہم نے ہمیشہ جس کو ہاتھ ڈالا وہ اس سسٹم کی بربادی میں صف اول کا کردار ادا کر رہا تھا اور ڈینجرس ترین تھا. لیکن ہمیں پتا تھا جو ظاہری بات ہے صف اول میں ڈینجر ہوگا، سخت ترین نقصان آپ کو دے گا اور ہر طریقے کی کوشش کرے گا. تو وہی ہے، ایسے تو نہیں لوگوں کو 2 3 چارج دیے ہوتے. تو وہ جب چارج دیے جاتے ہیں تو وہ اتنی پوزیشنوں پہ ہوتے ہیں، وہ ہر طریقے کی کوشش بھی کرتے ہیں آپ کا منہ بند کروانے کے لیے. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ڈرنا ہو. اگر ہم صحافی ڈرے گا تو پھر بات کون کرے گا؟ تو یہ جو لڑکا تھا اس دن بھی اس نے مطلب ایسے کی، اور اس کی جو والدہ تھیں مطلب ہو جاتا ہے اوپر نیچے، صحافیوں سے الجھ پڑی تھی. تو ایک تو وہ پہلے بہت بڑے ٹراما سے گزری، اس کا ہسبینڈ گیا ہے، پھر پیچھے بیٹا ایسی واردات کرے تو اس کے لیے یقیناً خاتون ہے بہت ٹف صورتحال بھی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی پر مشکلاتیں ہوں، تکلیفیں، اور پھر سب سے زیادہ کون سہتا ہے؟ ہمیں کوئی بھی یہ دشمنیاں، یہ جنگیں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ فیمیل متاثر ہوتی ہے، ماں، بہن، بیٹی، ٹھیک ہے. لیکن یہی چیز ہوتی ہے کہ مطلب وہ واقعہ رپورٹ کرنے کا مزید تکلیف دے، لیکن یہ ہے کہ غلط چیزوں پہ بیٹوں کو ڈیفینڈ، بیٹے کو، بیٹی کو، ہسبینڈ کو، بھائی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اتنا بڑا اس نے وہ کر دیا، کسی کا بیٹا اجاڑ دیا، آج اس کو اپنا بیٹا عزیز ہوگا کہ میرا ہسبینڈ بھی گیا ہے، بیٹے پر بھی کوئی وہ ہے، لیکن اس نے بھی تو کسی کا بیٹا اجاڑا ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی مسٹ ہونی چاہیے، جس کا جو گناہ اس کے مطابق اس کو سزا دی جانی چاہیے، اور ہمیں ہر ایک میں یہ چیز ہو کہ ہم غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہہ سکیں. اور پولیس سے یہ گزارش ہے، ایگر اسکواڈ سے یہ گزارش ہے کہ مہربانی کریں، کسی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی نہ کریں. جو مجرم ہے ٹھیک ہے، آپ کی جو ڈومین ہے اس میں آپ ہر حد تک جائیں، ان لوگوں کو اپنے چھوٹے موٹے فائدے کی خاطر کچھ غلط نہ کریں. یہاں لوگوں کے پاس اور ہے ہی کیا، عزت نفس ہے، وہ آپ مجروح کریں گے تو آپ کہیں گے کہ یار یہاں پہ آپ ایسے پھرتے رہو گے. پچھلے دنوں بھی میں نے کہا کہ یہاں پہ اٹیک ہوئے ہیں، وہ تو تھانہ یہ نہ لگے کہ میں وہ انگریز دور کے تھانے میں لگا، مجھے یہ لگے کہ میں ایک جمہوریہ پاکستان کے قانون کے تحت پولیس کو جو ڈومین ہے، اس کا جو تھانہ ہے، اس میں وہ کیا ہوں، تو میرا جو وہ ہے اس سے اس مطابق ٹریٹ کیا جائے گا، نہ کہ یہ ہو کہ تھانوں میں کوئی گنڈے بیٹھے ہوں اور ان کو مارنا پیٹنا ان کا شوق ہو اور ان کی ترجیح ہو. تو
وہ کریں، اور دوسری جانب کہہ رہے تھے لیویز کو ضم کرو، لیوی ضم ہو گئی، پچھلے دنوں یہ عسکریت پسند آ گئے، ادھر ایک تھانہ چوکی الٹا مسمار کر کے چلے گئے۔ تو یہاں پہ قبائل کو ساتھ ملانا ہے، عوام کو ساتھ ملانا ہے۔ عوام کو عزت دو گے، آپ کو عزت بھی ملے گی، سیفٹی بھی ملے گی۔ عوام کو ذلت بھی دو گے، عوام سے یہاں پہ ہر ادارہ پھر اپنے اپنے طریقے سے کر رہا ہے نا، تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ تو ہوپ سو کہ یاد رکھو، اپنے لیے ہم نے امن چاہنا ہے تو سب کے لیے امن چاہنا ہے۔ اپنے لیے اگر ہم چاہتے ہیں نا خوشی ہو، تو ہم کسی اور کی خوشی برباد نہ کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی نہ ہو، تو ہم دوسرے بھی نہ کریں۔ بس یہ یاد رکھو، اپنے لیے جو چاہتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہ چاہو اور وہ کرو، تو مسئلہ ہی حل ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے کمائی کرنی ہے دوسرے کو دبا کے، دوسرا طاقتور کو خوش کرنے کے لیے کمزور فریق کو میں عبرت کا نشان بناؤں گا، تو پھر وہ سوسائٹی پھر ایسے چلتی ہے جیسے ہم تباہ و برباد ہیں۔ اگر اپنے بچوں کی فکر ہے، اپنی فکر ہے، تو ہمیں تھوڑا سا ضمیر کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔